بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے، پیاز کا رس ڈالیں۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں، ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں، ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزانہ چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانا چبا کر کھا لینے کی صورت میں پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو فوراً آلو کاٹ کر لگائیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگی ہے۔ دماغ کی کمزوری ہو یا بھولنے کا مسئلہ ہو تو بادام کا پاؤڈر، کشمش اور کالی مرچ ہم وزن لے کر پیس لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ یا پھر نہار منہ کھائیں، دماغ کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیموں کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ معمولی چوٹ یا خون بہرا ہو، ٹھنڈے پانی یا پھر برف کی ٹکور کریں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ کھا لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چقندر گرم تاثیر کی حامل ہے۔ چقندر بلغم کو دور کرتی ہے، جسم کو طاقتور بناتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے، جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے، کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بدہضمی اور تیزابیت کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی سے معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھنے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرقان کا شافی علاج ہے۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ کا پی لیں۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، روزانہ انگور کھایا کریں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میتھی ابال کر اس کا پانی پینے سے بال لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ شوگر اور گردے اور دل کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید چیز ہے۔ جس قسم کا بھی بخار ہو، سبز الائچی کے چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر عرق گلاب شامل کر کے مریض کو پلا دیں، فوری بخار ختم ہو جائے گا۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو کم از کم 6 کیلے کھاؤ، وزن بڑھنے لگ جائے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کو کھلائیں، اس سے معدے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالیوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ پھلوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھلوں کو تازہ رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، کھانسی کو کم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے، حالانکہ وہ غصہ نکال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اپنے پسند کی چیز اختیار کرنے کا اختیار دے گا۔ پانی زیادہ پینے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔
गुर्दे खराब नहीं होते। मोमबत्ती का मोम फटी हुई एड़ियों पर लगाओ, इससे फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल साफ हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि एक दिन भर एक ही जगह पर रहना डिप्रेशन का सबब बन सकता है। सोने से पहले पानी के चंद छींटे मारने से दिल के दौरे से बचा जा सकता है। असर के बाद सोना भूलने की बीमारी पैदा कर सकता है। शुगर के मरीज़ अगर रोज़ाना 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लें, इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगी। जो ख़वातीन रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं उन्हें घुटने के दर्द की शिकायत कम होती है। जो ख़वातीन उल्टी होकर सोती हैं उनकी छाती की साख्त खराब हो जाती है। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से टांगों में दर्द होता है। 60 साल की उम्र में 25 साल की नज़र आने के लिए बादाम के पाउडर और अर्के गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए रोज़ाना चेहरे पर लगाएं। ये जिल्द टाइट और झुर्रियों से पाक रखेगा। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो उन्हें चाहिए कि वो सोने से कबल दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी लें। जो रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी अच्छे ऑयल का मसाज करते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, उनकी जिल्द हमेशा जवान नज़र आती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक किशमिश में फ़ाइबर और कुदरती शक्कर की मौजूदगी हाजमा बेहतर बनाती है, तवानाई बढ़ाती है, खून में शुगर की जगह को मतवाज़न रखने में मदद मिलती है, दिल की सेहत के लिए मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट फराहम करती है। किशमिश कैल्शियम और आयरन से भरपूर बनाती है, खून की कमी दूर करती है। इसके अलावा ये दिमागी ताकत बढ़ाने और यादाश्त मजबूत करने में भी मुआवन साबित होती हैं। बाप ज़िंदगी की तरह है जो दोबारा नहीं मिलता। ज़िंदगी में बाप की कदर करें। आपकी औलाद आपकी कदर करेगी, वरना बाप की नाफरमानी ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा दुनिया में ही मिलती है। बाप औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ता है, हारता नहीं, मगर जब सब कुछ अपनी जवानी, पैसा, ऐशो आराम कुर्बान करता है और औलाद कहती है कि आपने हमारे लिए क्या ही किया, बाप तब हार जाता है। माँ की निस्बत बाप की दुआ ज़्यादा कबूल होती है, जबकि हमारे माशरे में बाप से हर हक छीन कर उसे यतीम बना रखा है। आपके लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो वो माँ आपके बाप की रज़ा की मोहताज है। एक शराबी के यहाँ हर वक्त शराब का दौर रहता। एक मर्तबा उसकी दोस्त हबाब जमा थे, शराब तैयार थी। उसने अपने गुलाम को 4 दरहम दिए कि शराब पीने से पहले दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ फल खरीद कर लाए। वो गुलाम बाज़ार जा रहा था। रास्ते में हज़रत मंसूर बिन अमार बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की मजलिस पर गुज़र हुआ। किसी फ़कीर की मदद के लिए लोगों से कुछ मांग रहे थे और फरमा रहे थे, जो शख्स इस फ़कीर को 4 दरहम दे उसको मैं 4 दुआएं दूंगा। उस गुलाम ने वो 4 दरहम उस फ़कीर को दे दिए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बता क्या दुआएं चाहता है। गुलाम ने कहा, मेरा एक आका है, मैंने उसे खलासी चाहता हूँ। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि ने दुआ फरमाई और पूछा, दूसरी दुआ क्या चाहता है। गुलाम ने कहा, मुझे इन दरहमों का बदल मिल जाए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी भी दुआ पर दुआ की और फिर पूछा, तीसरी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा, हक ताला शाना मेरे सरदार को तौबा की तौफीक दे, उसकी दुआ कबूल कर ले। और आखिर रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी भी दुआ की। फिर पूछा, चौथी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा, हक ताला शरह मेरे सरदार की तुम्हारी यहाँ मौजूद हर शख्स की मग़फ़िरत करे। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी ये भी दुआ की और उसके बाद वो गुलाम खाली हाथ अपने सरदार के पास वापस चला गया। सरदार उसी के इंतज़ार में था। देखकर कहने लगा, इतनी देर कहाँ लगा दी। गुलाम ने सारा किस्सा सुनाया। सरदार ने उसे दुआओं की बरकत से बजाय गुस्सा होने और मारने के ये पूछा,
کیا کیا دعائیں کروائیں۔ غلام نے کہا پہلے تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا مجھے ان درموں کا بدلہ مل جائے، میری طرف سے تمہارے لیے 4000 تحفہ ہیں۔ تیسری کیا ہے؟ غلام نے کہا حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا ہے؟ غلام نے کہا حق تعالی شانہ میری، آپ کی اور ان بزرگ کی سارے مجموعے کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی، جب تو نے تینوں کام کر دیے تھے تو تیرے اختیار میں تھے، تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ انسان ایوب کا پتلا ہے، یہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو انسان کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ حافظ شمس الدین زیبی کے حوالے سے کتاب القبائل میں لکھا ہے کہ کسی عالم سے سوال ہوا کہ آپ نے انسان میں اتنے عیب پائے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا اتنے کہ جنہیں گننا نہیں جا سکتا، جن کو میں گن چکا ہوں 8000 عیب ہیں، البتہ ایک خصلت میں نے ایسی پائی ہے کہ اگر انسان اسے استعمال میں لے آئے تو وہ تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور وہ ہے زبان کی حفاظت۔ بادام قوتی حافظہ، دماغ اور بینائی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس میں حیاتین اے اور بی کے علاوہ روغنے اور نشاستہ موجود ہوتا ہے۔ بادام اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے۔ بادام خشک پھلوں میں بے پناہ مقبولیت کا حامل ہے۔ غذائی اعتبار سے بادام میں غذائیت کا خزانہ موجود ہے۔ بادام کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چکنائی سے بھرپور ہونے کے سبب انسانی عارضہ قلب کا شکار افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے مدد تک تحقیقات کے مطابق بادام خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے، اور یوں اس کا استعمال دل کی تکلیف میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز اس کی بدولت عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 30 اونس بادام کا روزانہ استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو 14% تک کم کرتا ہے۔ بادام میں پروٹین فائبر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دیگر معدنیات میں فائبر، کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن اے اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ بھی فائبر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک ماں نے اپنی بہو سے مسکراتے ہوئے کہا شادی کے بعد کے پہلے مہینے کے اقدامات پر تم نے میرے بیٹے کو مسجد میں نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا۔ تم نے 30 دنوں میں وہ کامیابی حاصل کی جس کی میں 30 سالوں میں ناکام رہی، اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ بہو نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام پتھر اور خزانے کی کہانی کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا پتھر لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ ایک آدمی نے اسے توڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے پتھر پر 99 بار کلہاڑی ماری، پھر تھک گیا۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، اس نے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس آدمی نے کلہاڑی لی اور ایک ہی وار میں پتھر کو توڑ دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھر کے نیچے سونے سے بھرے ہوئے ایک تھیلی تھی۔ اس آدمی نے کہا یہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا۔ دونوں آدمی جھگڑ کر مصنف کے پاس گئے۔ پہلا آدمی بولا مجھے خزانے کا کچھ حصہ دو، میں نے 99 بار پتھر پر مارا ہے اور پھر تھک گیا۔ دوسرا آدمی بولا خزانہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا۔ مصنف نے کہا پہلے آدمی کو خزانے کے 99 حصے ملیں گے اور جس نے پتھر توڑا اسے ایک حصہ۔ مصنف نے کہا کہ اگر پہلے آدمی کو 99 ضربیں نہ ہوتی تو پتھر 100ویں ضرب میں ٹوٹتا ہی نہیں۔ 30 سالوں تک ماں اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کرتی رہی بغیر کسی مایوسی کے۔ پھر وہ خوش ہوئی کہ اس کا بیٹا بہو کے اثر سے نماز پڑھنے لگا، حالانکہ اس نے 30 سال تک ماں کی نافرمانی کی تھی۔
بہو کا خوبصورت رویہ اور عظیم اخلاق دیکھیں۔ جب اس نے کریڈٹ خود نہیں دیا بلکہ ماں کو مکمل یقین دلایا کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوئی، اور دراصل ماں ہی تھی جس نے بنیاد رکھی اور ایک ایک اینٹ رکھ کر عمارت بنائی، آخرت میں ایک اینٹ بہو نے لگائی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملازمت کرتے تھے۔ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اپنی خواہش پوری کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں سے یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شرک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تمام لوگ اس جگہ سے ایک وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں نہ کہوں، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے سمجھ کر ہٹ گئے اور جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جاتا ہے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنات تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا، مگر وہ لوگ یہ سمجھ کر وہاں سے ہٹ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت تھا کہ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے۔ اس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان ہو کر بھاگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت صادر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جنت کی خوشبو احد کی پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار سونت کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور تب تک لڑے جب تک وہ شہید نہ ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھنی ہو گیا تھا۔ تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم ان کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت انس بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے زندگی میں 4 واقعات بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے؟ کہنے لگے، ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا، حضرت جہاں سے چلی گئی وہیں سے آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی پر آج تک حیران ہوں۔ ایک مرتبہ 10 سے 12 سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، میں مسجد جا رہا تھا، وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا، بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل مت جانا۔ اس نے آگے سے جواب دیا، حضرت میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محسن کو دیکھا، جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے اور کھلے سر کے ساتھ گزر گئی۔ اس نے سلام پھیرا اور عورت پر سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آتی؟ دھیان نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی، پھر کہنے لگی،
دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور میں اس وقت بہت غم زدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس حالت میں سے آپ کے سامنے گزر گئی، مگر میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ مجھے گزرنے کا شعور نہ رہا، اور تم اللہ کی محبت سے کیسے گرفتار ہو کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ دیکھ رہے ہو۔ حضرت حسن بصیر احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اور وہ واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔ ایک سرجن کو ہنگامی طور پر ایک مریض کا آپریشن کرنے کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوا، اس سے پہلے کہ وہ آپریٹنگ روم میں داخل ہوتا، مریض کے والد نے اس کا سامنا کیا اور اس پر چلایا، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، کیا آپ کو کوئی احساس نہیں؟ ڈاکٹر دھیمے سے مسکرایا اور بولا، براہ کرم پرسکون ہو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو، یقین رکھو تمہارا بیٹا اللہ کی حفاظت میں ہے۔ باپ نے جواب دیا، میرے بھائی آپ کتنے ٹھنڈے ہیں، اور آپ کے بیٹے کی زندگی لائن پر ہوتی تو کیا آپ پرسکون رہتے؟ ڈاکٹر اسے چھوڑ کر آپریشن روم میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ جلدی سے باہر آیا اور مریض کے والد سے کہا، آپریشن کامیاب رہا، اللہ کا شکر ہے، آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا میری ایک اور ملاقات ہے۔ پھر وہ مریض کے والد سے کوئی سوال سننے کی کوشش کیے بغیر چلا گیا۔ جب نرس باہر آئی تو باپ نے اسے پوچھا، اس مغرور ڈاکٹر کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اس کا بیٹا کار حادثے میں مر گیا ہے، لیکن جب اسے آپ کے بیٹے کا کیس ملا تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کو چھوڑ کر آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے آیا، اور آپ اسے بیٹے کے جنازے میں جانا پڑا۔ ہزاروں ایسے دل ہیں جو خاموش درد برداشت کرتے ہیں، لہٰذا پوری کہانی جاننے سے پہلے فیصلہ نہ کریں۔ جب دوسرے آپ کو غلط سمجھتے ہیں تو وضاحت سے اپنے آپ کو نہ تھکائیں، بس منہ پھیر لو۔ جو لوگ آپ کو واقعی جانتے ہیں وہ آپ کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ زندگی مختصر ہے، اس لیے اسے ان لوگوں کے ساتھ ضائع نہ کریں جن کے لیے آپ مسلسل اپنے اعمال اور الفاظ کا جواز فراہم کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ میں اچھائی دیکھیں گے، آپ کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، اور جو لوگ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں آپ انہیں خوش نہیں کر سکتے، آپ جو بھی کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔